اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ گفتگو جو ہوگی بالکل نئے جو اس پروفیشن میں داخل ہونے والے نوجوان وکلاء ہیں ان کے لیے ہوگی۔ آج کی گفتگو میں ہم نے ایک جرنل قسم کی گفتگو کریں گے۔ آج کی گفتگو اس چیز کا خاصہ ہوگی کہ جناب کیس کو کہاں دائر کیا جائے اور کیسے دائر کیا جائے۔ ایک نوجوان وکیل کے پاس اگر کوئی کیس آتا ہے تو وہ کیسے ڈٹرمن کرے گا کہ اس کیس نے کہاں پر دائر ہونا ہے؟ کیا اس نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں جانا ہے؟ کیا اس نے سول کورٹ میں جانا ہے؟ اور کیا اس نے جو ہے وہ تحصیل کورٹس میں دائر ہونا ہے؟ کیا اس نے جو ہے وہ کچہری جو ہے کرمنل سوٹ کی کرمنل کیسز کی وہاں جانا ہے، سیشن میں جانا ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ میں جانا ہے یا ہائی کورٹ میں جانا ہے؟ اس طرح کی گفتگو بیسیکلی یہ ایک ایسی گفتگو ہے جو کہ ہمیں برین سٹارمنگ کا موقع دے گی کہ ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے۔ تو نوجوان وکلاء جو میرے ہیں، بیٹے بیٹیاں، ان کے لیے یقینی طور پر یہ ایک اچھی کاوش ہوگی۔ میری کوشش ہے کہ یہ اچھا اس کا رزلٹ نکلے۔ اس کے بعد بھی میں مزید بناؤں گا ویڈیوز۔ تو جناب بات یہ ہے کہ ہم آج بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اگر آپ کے پاس فیملی کیس کوئی آ گیا ہے، فیملی کیس میں عورت کو آپ ازیوم کر لیں کہ ڈائیورس ہو چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے، اب اس نے اپنے بچوں کے خرچے کے لیے دعویٰ دائر کرنا ہے عدالت میں۔ تو گویا آپ نے یہ ٹاسک آپ کے ذمہ پڑا کہ آپ نے بچوں کے خرچے کے لیے، نان و نفقہ کے لیے کیس کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ نان و نفقہ کا کیس جو ہے نا وہ فیملی کورٹ میں ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ فیملی کورٹ کہاں پر واقع ہے۔ فیملی کورٹ عام طور پر سول کورٹس ہی ہوتی ہیں، سول کورٹ کے اندر ہی یہ ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مثال کے طور پر آپ لاہور میں رہ رہے ہیں تو لاہور کی جو فیملی کورٹس ہیں وہ دو جگہوں پہ کام کر رہی ہیں، ایک ماڈل ٹاؤن کچہری میں بھی ہے اور ایک ایوان عدل میں بھی ہے۔ ماڈل ٹاؤن کچہری میں جو فیملی کورٹس کام کر رہی ہیں، یہ اس کا اپنا ایک ایریا ہے مختلف قسم کا، جس میں ماڈل ٹاؤن آتا ہے، اس میں جوہر ٹاؤن آتا ہے، اس طرف کا ایریا، اور جو شہر والا ایریا ہے، کینٹ والا ایریا ہے، وہ ایوان عدل میں جو فیملی کورٹس ہیں وہاں پر آتا ہے۔ پہلے ویسے ایک ہی تھی، یہیں پہ ہوتا تھا، لیکن یہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے ماڈل ٹاؤن میں بھی فیملی جج بٹھا دیے گئے، سول جج بٹھا دیے گئے۔ بہرحال اس بات کو اب ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ فیملی کورٹ میں آپ نے کیس دائر کرنا ہے، دعویٰ دائر کرنا ہے خرچے کا۔ تو جناب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کتنے بچے ہیں جن کا آپ دعویٰ دائر کر رہے ہیں مینٹیننس کا، ان بچوں کے کوائف لینے ہیں آپ نے۔ اگر تو بچے بہت چھوٹے ہیں، اسکول گوئنگ نہیں ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے کھانے پینے، ان کے کپڑوں کے لیے کتنا خرچہ درکار ہے، اس کا ایسٹیمیٹ لگانا ہے۔ اگر بچے اسکول جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کن اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں یا کہاں یہ داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کا فی سٹرکچر کیا ہے، فی کی سلپ اگر مل جائے تو وہ اور بہتر ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں، اور آپ نے ایڈریس جو ہے وہ لینا ہے بچوں کے والد کا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اس کو ہم بنائیں گے ڈیفینڈنٹ، اور بچے کیونکہ نابالغ ہیں تو ان کی والدہ کو بنانا پڑے گا پلینٹف، مدعیہ، یعنی بچے مدعی بنیں گے دونوں، دو بچے اگر ہیں وہ تھرو والدہ کے کیس دائر کرے گے کیونکہ وہ نابالغ ہیں بچے۔ تو آپ نے جناب
یہ ڈٹرمن کر لیا کہ ایک بچے کا خرچہ کتنا لگنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایک بچے کا خرچہ جو ہے نا 20,000 ہونا چاہیے. تو آپ نے کورٹ سے ڈیمانڈ 20,000 ایک بچے کا اور 2 کے 40,000 بنا کر آپ نے ایک دعویٰ دائر کرتا ہے کہ جناب ہم نے 40,000 روپیہ عیدگاہ باپ ان بچوں کو خرچہ دے. اس کا دعویٰ آپ نے تیار کرنا ہے سوٹ فار مینٹیننس فار مائنر چلڈرن. ان کے نام بھی بے شک لکھ دے ہیڈنگ میں, اندر تو نام ان کے آئیں گے. اس میں آپ پھر بتائیں گے اس دعوے میں کہ جناب اس طرح ان کی شادی ہوئی تھی, بعد میں شادی ختم ہو گئی اور یہ بچے ہیں, یہ ماں کے پاس رہ رہے ہیں اور ان کا خرچہ جو ہے وہ دینا باپ کی ذمہ داری ہے. تو عدالت ہمیں ایٹ لیسٹ اتنا خرچہ جو ہے وہ لے کر دے. اور ان کا اگر کوئی اسکول کا فیس کا شیڈیول ہے وہ بھی اس میں بتایا جائے کہ اتنی تو ان کے اسکول کی فیس چلی جاتی ہے, اتنا کھانے پینے پہ لگ جاتا ہے, اتنا انہیں پک اینڈ ڈراپ پہ لگ جاتا ہے, ان کا اتنا ٹیوشن پہ لگ جاتا ہے, اتنا ان کے کپڑوں پہ, جوتی پہ, اس طرح کی چیزوں پہ لگ جاتا ہے. ایک سمری سی بنا کر وہ ڈال دی جائے, آپ کا کیس اور مضبوط ہو جائے گا. اب جب یہ آپ نے دعویٰ تیار کر لیا, دعوے کے فارمیٹ آپ کو گوگل پہ مل جائیں گے, آپ کی اپنی کتابوں میں بھی دیے ہوئے ہیں کہ دعویٰ. اس میں پھر آپ نے لکھنا ہے دعویٰ جب دائر کرنا ہے تو فیملی کورٹ میں فیملی کورٹ کا جو دائری کا ڈیسک ہوگا وہاں چلا جانا ہے. آپ نے پوچھ لینا جی فیملی کا دعویٰ کہاں دائر ہوتا ہے, تو آپ نے فیملی کا جو کیس بنایا ہوگا وہ جا کر وہاں پر جمع کروا دیں گے اور وہ آپ کو بتا دیں گے جی فلاں جج صاحب کے پاس آپ چلے جائیں. جن جج صاحب کے پاس جائے گا تو جج صاحب اس کو دیکھیں گے کہ یہ دعویٰ دائر ہو گیا ہے, تو وہ اس کے جو ہے وہ پھر اس کے اوپر سمن جاری کر دی جاتے ہیں. بچوں کے باپ کو عدالت میں طلب کر لیا جاتا ہے. تو بچوں کے باپ کو جب طلب کرنے کے لیے جو ہے نا وہ سمن جاری کیے جائیں گے, جس کو ہم المعروف نوٹس بھی کہتے ہیں. تو سمن جو ہے وہ جاری جب ہو جائیں گے, سمن اور نوٹس میں فرق ہوتا ہے لیکن یہاں پر ان کا فرق بیان کرنا ضروری نہیں ہے فی الحال. سمن جاری ہو جائیں گے تو سمن میں پھر آپ نے رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے, کوریئر سروس کے ذریعے, ٹی سی ایس وغیرہ کے ذریعے باپ کو بلانا ہے. باپ اگر آ جاتا ہے نوٹسوں میں اور نوٹس جو سمن ہے اس کی وجہ سے, اور پیادہ بھی جاتا ہے, عدالت کا ہرکارہ بھی جاتا ہے جا کر بچے کے باپ کا گھر ڈھونڈ کر ان کو اس کو دیتا ہے کہ بھی آپ کو پوسٹ نے بلایا. اگر تو باپ آ جاتا ہے عدالت میں پیش ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, ورنہ پھر عدالت اخبار اشتہار کا آرڈر کرتی ہے. اخبار اشتہار کے نمائندے بھی عدالت کے پریمیسز کے آگے پیچھے کہیں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ نے پتہ کر لینا ہے, اس سے اس کی فیس دینی ہے. تو پھر اخبار میں اشتہار ہو جائے گا. تو اخبار اشتہار کے بعد اگر وہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے, نہیں ہوگا تو اس کی عدم موجودگی میں اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جاتا ہے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب اخبار کا اشتہار ہو جاتا ہے, اخبار اشتہار کی کاپی بھی اخباری نمائندہ جو ہے ان کے پتے پر پوسٹ کرتا ہے, مرد کے پتے پر جس کے خلاف کیس ہوا ہو. تو جیسے ہی وہ باپ عدالت میں پیش ہوگا, عدالت فوری طور پر انٹرم خرچہ لگا دے گی, وقتی طور پر خرچہ لگا دے گی. باقی جب فیصلہ ہوگا کیس کا تو وہ پکا خرچہ لگ جائے گا, لیکن کچا خرچہ جسے انٹرم ریلیف اس کو دے گی کہ جیسے باپ پیش ہو سکے بھئی اتنا خرچہ نہ فوری طور پر دے. بس نا آپ نے 40,000 مانگا ہے, ہو سکتا ہے عدالت کہ جی ٹھیک ہے آپ نا 30,000 روپیہ تو فوراً فی مہینہ جمع کروائیں نا جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو اس طرح وہ کیس آپ کا چل پڑے گا. فی الحال وہ کچا خرچہ عدالت میں جمع کرائے گا, آپ عدالت سے وصول کر سکتے ہیں, وہ عدالت میں ریڈر کو جمع کرا دے گا, یا آپ عدالت میں اپلیکیشن دے کر آپ خاتون کا بینک اکاؤنٹ دے دیں کہ وہ اس میں ہر مہینے پیسے جمع کروا دے اور عدالت میں آ کر وہ رسید جمع کرایا کرے کہ جناب یہ پیسے میں نے جمع کروا دیے ہیں. تو اس طرح یہ آپ کا فیملی کورٹ کا نان و نفقے کا جو دعویٰ ہے وہ دائر ہو جائے گا, اور آپ اس کو کیس کو چلائیں گے, کیس چلے گا, اس کا وہ بندہ جواب دے گا جو ڈیفینڈنٹ ہے, مدعا علیہ ہے. اس کے بعد عدالت دیکھے گی, ایشو فریم کرے گی کہ کیا کیا نکات سامنے آتے ہیں, اور عدالت دونوں طرف کے شہادتیں لے گی, ایویڈنس لے گی, بچوں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی. باپ کی آمدنی دیکھی جائے گی, چیک کیا جائے گا کہ باپ کتنا کماتا ہے اور اس کے اخراجات کیا ہے, اس کا سوشل سٹیٹس دیکھتے ہوئے اور بچوں کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے
عدالت پھر جو ہے نا وہ فائنل فیصلہ کر دے گی، وہ فیصلہ جو ہوگا وہ اس کے مطابق پھر خرچہ اس کو دینا پڑے گا۔ تو ناظرین کرام، ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ میں نے مختصراً ایک اجمالی سا جائزہ پیش کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر آپ نے بالکل نئے وکیل ہیں، اس فیلڈ میں نئے آئے ہیں اور آپ فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے آپ کر سکیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔